بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ یونس کی آیت نمبر 69 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرما دیں، اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ حقیقتاً جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت گھڑتے ہیں وہ کبھی پائیدار کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ آیت کا مفہوم بہت واضح ہے کہ اللہ کے بارے میں انسان کو اپنے دماغ کے مطابق نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا ہے، سورہ مبارکہ شورا جو قرآن مجید کا 42واں سورہ، اس کی آیت نمبر 11 بتا رہی ہے لیس کمثلہ شیء، اسی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں علم و قدرت جیسی صفات کو اپنی طرف نسبت دی ہے۔ ان صفات کا نمونہ انسانوں کے اندر بھی قابل مشاہدہ ہے، البتہ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ اوصاف الہی اور انسانی صفات کے درمیان بہت فرق ہے، چونکہ انسانی اوصاف کے اندر محدودیت اور نقص ہوتا ہے، لیکن اللہ کی ذات میں ان چیزوں کا کوئی عمل دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی صفات کا مالک ہے جن میں تشبیہ اور توصیف سے منزہ اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نقص و کمی کی نفی کریں انہیں صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ مثلا خدا کا ظاہر کی آنکھوں سے دکھائی نہ دینا، جسم و جسمانیات سے پاک منزہ ہونا، شریک نہ ہونا وغیرہ۔ ان تمام صفات سلبیہ کی باز گشت پروردگار کے بے مثال و بے نظیر ہونے کی طرف ہے۔ صفات ثبوتیہ وہ صفات جو صفات سلبیہ کے مقابل ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے ایک خاص کمال کو ثابت کرتی ہیں، جیسے عالم، حی، قادر وغیرہ۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان صفات ثبوتیہ و سلبیہ کو صفات جمال و جلال بھی کہتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی حدیث اصول کافی کی جلد 1 صفحہ 86 پر ہے، حدیث کا نمبر 1۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کم ترین معرفت کیا ہے، تو فرمایا الاقرار بأنہ لا الہ غیرہ ولا شبہ لہ ولا نظیر۔ اللہ تعالیٰ کی کم ترین معرفت اس بات کا اقرار ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ اپنی ذات و صفات میں کوئی شبیہ اور نظیر نہیں رکھتا۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے کسی حد تک، تو پھر اس کا دل عبادت میں لگتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک خدا سے محبت کی لذت کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، اور البتہ ممکن ہے کہ جس کسی نے اس قسم کی محبت کی شیرینی اور مٹھاس کو چکھا ہو تو وہ یہ کہہ سکتا ہے، جیسا کہ مناجات ذاکرین میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ لَذَّةٍ بغیر ذکرک۔ اے میرے خدا، میں تیری ذکر کی لذت کے علاوہ ہر لذت سے استغفار کرتا ہوں۔ البتہ لذت کا مفہوم عام ہے جس کے مصادیق متعدد ہیں۔ ہم خود لذت کے مفہوم کو تو سمجھتے ہیں، مگر اس کے بعض مصادیق ہمارے لیے بالکل مجہول اور اجنبی ہیں۔ جس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ ممکن ہے بہت سارے افراد نے مناجات کی لذت کو اور خدا سے محبت کی لذت کو ایک بار بھی معمولی سا بھی نہ چکھا ہو، ایسے لوگوں کے لیے اس لذت کی اصلیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، ان کو صرف شوق دلایا جا سکتا ہے کہ اس لذت کو حاصل کرنے کی صحیح وہ کوشش کریں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ جس طرح مادی اور دنیاوی چیزوں سے لذت حاصل ہوتی ہے، اسی طرح بعض لذتیں معنوی دنیا سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ قرآن کریم بہشتی نعمتوں کے حصول کے لیے لوگوں کو اسی طریقے سے استفادہ کرنے کا شوق دلاتا ہے۔ انسان نے دنیاوی شراب کو دیکھا ہے، اس کی لذت کے بارے میں باتیں سنی ہیں، اور ممکن ہے بعض لوگوں نے خود شراب کو چکھا بھی ہو۔ قرآن فرماتا ہے بہشت میں شراب بھی ہے، وَأَنْہَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، سورہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 15، اور شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔